قرآن کریم کے 28ویں پارے میں کئی صورتیں ہیں۔ سورہ مجادلہ ہے، سورہ حشر ہے، سورہ ممتحنہ ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، منافقون ہے، وغیرہ وغیرہ کئی صورتیں ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی سورہ سورہ مجادلہ ہے۔ سورہ مجادلہ کی پہلی ہی آیت میں، یعنی 28ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑ رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ رکھ رہی تھی اور شکایت کر رہی تھی اللہ پاک سے، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت دراصل ایک خاص واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنی بیوی خولہ کو، ان کا نام تھا خولہ، ان کو یہ کہہ دیا، انت علی کظہر امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح حرام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانے جاہلیت میں یہ لفظ دائمی اور ہمیشہ کی حرمت کے لیے بولا جاتا تھا، یعنی طلاق مغلظہ سے بھی زیادہ سخت ہوتا تھا یہ، کہ طلاق اگر 3 ہو تب بھی کسی دوسرے سے اگر نکاح ہو جائے تو پھر پہلے کے لیے وہ حلال ہو سکتی تھی، لیکن یہ جو لفظ تھا انت علی کظہر امی، اس کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ تو جب ان کے شوہر نے حضرت خولہ کو یہ الفاظ کہہ دیے، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے۔ اس وقت تک اس مسئلے کے تعلق سے کوئی آسمانی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور قول کے اور زمانے کے عرف کے مطابق فرمایا کہ میرا تو یہی خیال ہے کہ تم اس پر حرام ہو چکی ہو۔ وہ یہ سن کر واویلا کرنے لگی کہ میری جوانی سب اس شوہر کی خدمت میں گزر گئی اور اب بڑھاپے میں انہوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، میں کہاں جاؤں، میرا اور میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ ایک روایت میں ہے حضرت خولہ نے عرض کیا، ما ذکر طلاقا، یعنی اللہ کے رسول، انہوں نے طلاق کے الفاظ تو استعمال نہیں کیے، پھر طلاق کیسے ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ خولہ نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اللہم انی اشکو الیک، اے اللہ میں تیرے ہی سامنے اپنی شکایت پیش کرتی ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے خولہ سے یہ فرمایا کہ ابھی تک تمہارے معاملے میں کوئی حکم مجھ پر نازل نہیں ہوا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی شکایت کو اور عورت کی بات کو سن لیا، اور زہار کے سلسلے میں شرعی حکم قرآن کریم میں نازل فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے اوپر سے اس کی بات سن لی اور اس کے لیے آسانی کا معاملہ کر دیا، اور پھر قرآن کریم میں مستقل احکامات نازل ہوئے کہ یہ زہار جو ہے اس سے طلاق واقع تو نہیں ہوتی اور طلاق کے الفاظ نہیں ہیں یہ، لیکن اگر کسی نے کہہ دیا تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے۔ ان الفاظ سے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے، طلاق دینے کا ارادہ ہے تو طلاق دے دو، اگر طلاق کا ارادہ نہیں ہے تو پھر تم نے جو یہ الفاظ استعمال کیے تو اس کی سزا تو تمہیں بھگتنا پڑے گی، اس کے لیے تم کو کفارہ تو دینا پڑے گا کہ غلام آزاد کرنا ہوگا، اور وہ نہ کر سکے تو مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھنا ہوں گے، اور وہ بھی نہ کر سکے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ بہرحال چونکہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فریاد پر قرآن کریم کے اندر یہ احکامات نازل ہوئے، اس لیے صحابہ کرام ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ایک روز فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک مجمع کے ساتھ چلے جا رہے تھے، یہ عورت، یہ صحابیہ حضرت خولہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، کچھ کہنا چاہتی تھی، حضرت عمر نے راستے میں ٹھہر کر ان کی بات سنی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس بڑھیا کی خاطر اتنے بڑے مجمع کو روکے رکھا؟ آپ نے فرمایا کہ خبر ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سنی ہے، میں کون تھا کہ اس کی بات کو ٹال دیتا؟ واللہ، اللہ کی قسم، اگر یہ خود ہی رخصت نہ ہو جاتی تو میں رات تک ان کے ساتھ یہیں کھڑا رہتا۔